الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم اپنے اگلے لیکچر میں، اگلی ویڈیو میں یہ موضوع لیے حاضر ہوں گے کہ قوت برداشت کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت بڑی مشہور و معروف ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ سبحانہ و تعالی محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو محترم حضرات، ہمارے ذہن میں شیطان نے یہ ڈال رکھا ہے کہ جب تک تم ہو بہو پتھر کا جواب اینٹ سے نہیں دو گے اور ہر بات کا جواب دندان شکن نہ ہو، تب تک تمہاری جو ہے وہ ناک نہیں بچے گی اور تمہارا رعب قائم نہیں رہ سکے گا۔ یہ سراسر شیطانی چال ہے جس میں وہ بہت زیادہ کامیاب ہے، اور دیکھا جائے تو اسی سوچ پر معاشرے کے اکثر افراد جو ہے وہ چل رہے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات کے بالکل یہ منافی اور اسلامی تعلیمات کے متصادم یہ چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام تو ہمیں محض قوت برداشت پیدا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس میں ہم آپ کے سامنے اشارتاً کچھ احادیث رکھیں گے تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، ویسے تو یہ بہت لمبا اور طویل موضوع ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس میں دو خوبیاں تھیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فیک خصلتین، تجھ میں دو خوبیاں ہیں، یحبہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے۔ اس میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو ذکر کیا اور فرمایا الحلم والانات، ایک تو بردباری ہے، قوت برداشت ہے، حلم ہے، اور دوسری انات، وہ فہم و فراست ہے۔ تو دیکھیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی آدمی کو یہ دیکھ کر اندازہ لگا لینا اور آپ علیہ السلام کا اس پر جو ہے وہ تحسین فرمانا، یہ کس قدر اعلیٰ اور اچھی بات ہے۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسا آدمی پسند ہے جس میں قوت برداشت ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خود یہ صفت ہے الحلیم، قرآن کریم میں بھی آئی ہے۔ اور ایک حدیث یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، گرا دینے والا، نیچا دکھا دینے والا، دوسرے لفظوں میں اپنا غصہ نکال دینے والا، وہ جو ہے وہ بہادر نہیں ہے۔ تو امت محمدیہ میں سے بہادر وہ آدمی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ غصے کے وقت جو آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اپنے آپ پر قابو کر لے، حالانکہ غصہ نکال سکتا ہے لیکن غصے کو کنٹرول کر لینے والا آدمی دلیر ہے، شجاع ہے، بہادر ہے، وہ جوان مرد ہے، کیونکہ غصے میں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی حدیث پاک دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے آدمی کی تحسین فرما رہے ہیں جو اپنے آپ پر قابو پا لینے والا ہے، اس کے اندر برداشت ہے، برداشت کا مادہ ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں میاں بیوی سبحان اللہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پاس سے چند یہودی گزرے، تو آپ جانتے ہیں کہ یہودی کتنے خناس ہیں، اور اس وقت سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگین دشمن تھے، اور ان کی یہ دشمنی آج بھی برقرار ہے۔ تو وہ گزرے اور انہوں نے کیا کہا، صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بڑا مشہور و معروف ہے۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، معاذ اللہ۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو لفظ کہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر موت ہو، معاذ اللہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس بیٹھی ہوئی تھیں، تو ان سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے ان کے شوہر بھی ہیں اور رسول خدا بھی ہیں اور اشرف الخلائق ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، اور یہ وفادار بیوی ہیں، تو ان سے رہا نہ گیا، برداشت نہ ہو سکا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے گستاخی کر سکتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا والسلام علیکم ولعنکم اللہ، کہ یہ ہلاکت تم پر ہو اور تم پر اللہ کی لعنت بھی ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی ہماری پیاری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ الفاظ سن کر فرمایا مہلن یا عائشہ، عائشہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ دیکھ نہیں رہے کہ وہ لوگ کس قدر توہین آمیز الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کا جواب دے دیا ہے، میں نے ان کو کہہ دیا وعلیکم، جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم پر موت ہو تو یہ تم پر ہو۔ تو یہ دیکھیں، یہ حدیث پاک سامنے رکھیں میرے دوستو، میرے بھائیوں، کس قدر اعلیٰ ترین مثال ہے، دنیا کا کوئی آدمی یہ مثال پیش نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ یہودی اس قدر سنگین الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بجانب تھیں یہ الفاظ کہنے میں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کمال تعلیم دیکھیں اور کمال کا اخلاق دیکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ الفاظ نہیں فرمائے، بس یہ ان کا جواب دے دیا۔ تو ہم چونکہ یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ہو یا اس کے بغیر مسلکی اختلافات کی بنا پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں اور گستاخانہ لہجہ استعمال کیا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے، گالیاں بکی جاتی ہیں، تو میرے دوستو یہ حدیث کہاں جائیں گی؟ یہ جو واقعات حدیث میں آئے ہیں، جو قرآن کی آیات ہیں، یہ کن کے لیے ہیں؟ تو بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلا واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی اکرم سرکار دو عالم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے اس بات کو اتنا اہم نہ سمجھا، اس نے پھر یہی کہا، پھر یہی عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ آپ نے پھر وہی فرمایا لا تغضب، کہ غصہ نہ کیا کرو۔ تو اس نے پھر اس کو ہلکا جانا اور پھر سے سوال کر دیا، گویا کہ جتنی مرتبہ اس نے یہ کہا کہ مجھے نصیحت فرمائیں، تو آپ نے اس کے ہر مرتبہ فردہ مرارن، آپ نے بار بار یہی کہا لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کر۔ تو میرے دوستو، غصے کا آ جانا یہ فطرتی بات ہے، لیکن اس غصے کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا، یہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محترم حضرات، آپ دیکھیں کیسے کیسے کمال کے واقعات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق کے۔ اسی طرح یہ بھی واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر بڑی سختی سے پوچھا من منکم محمدن، کہ تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ نے غصہ بھی کیا۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ اس نے کہا جی میں آپ سے سوالات پوچھوں گا اور سختی کروں گا، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اس نے بڑی سختی سے واقعی سوال پوچھے پورے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ تو آپ نے انتہائی تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو جوابات دیے اور آنے والا مسلمان بھی ہوا۔ تو اس طرح آج کل کیسے ہو سکتا ہے؟ کس میں اتنی قوت برداشت ہے؟ اس طرح کمال کا واقعہ صحیح بخاری میں ملتا ہے، میں تو حیران ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، تو ایک بدو آ گیا، پینڈو آ گیا، دیہاتی آ گیا۔ اس نے آ کر اپنا جو کپڑا ہے، جو صافہ ہے، جو پرنا، جو بھی آپ کہہ لیں اس کے بعد تھا، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک میں ڈال دیا، اور حدیث کے لفظ ہیں اس نے زور سے کھینچا۔ اور جو صحابی یہ حدیث بیان کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پاک پر نشانات پڑ گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کیا عجیب صورتحال ہے، صحابہ کا کیا عالم ہوگا، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا سوچتے ہوں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب مڑ کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا مرلی من مال اللہ، گویا کہ وہ کچھ آپ سے سوال کرنے آیا تھا، غریب تھا۔ تو اس نے کہا جی مجھے آپ اس مال سے دیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ حدیث کے لفظ ہیں فضاحکا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ آج آپ کسی مولوی سے اور کسی پیر سے، کسی بزرگ سے، کسی جبے کبے والے سے یہ توقع کر سکتے ہیں؟ کوئی آدمی یہ تو اس طرح کرنا بہت دور کی بات ہے، اس کے مجمع میں کوئی غیر مسلک کا آدمی کھڑا ہو کر سوال کر لے تو وہاں سے اس کا شاید زندہ بچ کر جانا ہی واپس ناممکن ہو، بہت مشکل ہے۔
تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایسی حدیث پاک نہیں ہے کہ جو اختلافی ہے۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں میرے دوستو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو آدمی برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے جو اس کا مددگار ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ سارے واقعات اور اس کے علاوہ بہت سارے ہیں جو ہم آپ کے سامنے کچھ اور اگلی ویڈیو میں بھی بیان کریں گے۔ ایک اور بات بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں کہ بڑا مشہور واقعہ ہے یہ بھی حدیث پاک میں، کہ ایک اعرابی نے آ کر مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب کر دیا۔ مسجد نبوی جہاں پر ایک نماز پڑھنے کا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو یہ دیکھیں کس قدر احمقانہ اس کی حرکت تھی اور جاہلانہ حرکت تھی۔ تو صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا اور بعد میں صفائی بھی کروائی اور اس کو کچھ نہیں کہا، وہ بعد میں مسلمان ہوا۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو احادیث ہیں، یہ جو واقعات ہیں احادیث کی کتابوں میں، لوگ یا پڑھتے نہیں یا علماء کیسے ہو سکتا ہے یہ پڑھتے نہیں، یا وہ اس کو سمجھتے نہیں۔ یعنی میں صرف ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، جن کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، جو پھٹنے کے قریب ہوتے ہیں، جن کے اندر یوں لگتا ہے جو بات کر رہے ہوتے ہیں کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور یقین کریں کہ میں نے اسٹیجوں پر برسر اسٹیج نام نہاد مولویوں کی زبانوں سے گندی گالیاں تک سنی ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام کو پھیلانے والے ہو سکتے ہیں، یہ اسلام کے دعوے دار ہیں؟ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، یہ جو عدم برداشت پر مبنی رویہ ہے ہمارا، عمومی طور پر تو عوام میں بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بالخصوص ان لوگوں میں تو ہونا ہی نہیں چاہیے جو داعیان ہیں، جو مبلغین ہیں، جو خطباء ہیں، جو واعظین ہیں۔ اگر ان میں یہ بات ہوگی تو وہ کون سے اسلام کی تصویر پیش کریں گے؟ وہ کون سا نقشہ اسلام کا پیش کریں گے؟ وہ کون سی تعلیم اسلام کی پیش کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی تعلیمات دی ہیں ہمیں۔ تو یہ موضوع تو ہے بہت وسیع، ہم کوشش کریں گے کہ اس کی ایک ویڈیو لے کر اور آپ کے سامنے حاضر ہوں تاکہ اس کا خوب پتہ چل جائے کہ اسلام میں قوت برداشت کی کیا اہمیت ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں یہ سارے واقعات جو معاشرے میں پیش آتے ہیں، چاہے وہ فرقہ وارانہ طور پر ہوں یا خاندانی طور پر ہوں یا معاشرتی طور پر ہوں، جو معاشرے میں ہوتے ہیں وہ عدم برداشت کی وجہ سے ہے۔ وہ قتل و غارت بھی ہے، وہ گالی گلوچ بھی ہے، وہ دوسرے پر کیچڑ اچھالنا بھی ہے، اور دوسرے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا بھی ہیں۔ یہ کفار کا شیوا تو ہے، اور لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل یہ متصادم ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم حاضر ہوتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ جو اسی بات کو آگے بڑھائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔